مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. میرے پیارے اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب قدر کا بیان سماعت کریں۔ شب قدر کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ شب قدر عظمت، فضائل و کمالات کا مخزن ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ خالق لیل و نہار جل جلالہ نے اس کی تعریف و توصیف میں مکمل صورت نازل فرما دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اخیر تک، جس کا معنی یہ ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسر شہیر حضرت علامہ پیر کرم شاہ اظہری امام زہری کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس کا نام لیلۃ القدر عظمت اور شرافت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان کی ہے، اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑے قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے، یعنی نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہے، تو خدائے غفار ایسے شخص کے پچھلے گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے، اور رہے گناہ کبائر تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کون سی رات ہے یہ متعین نہیں، البتہ احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لہذا ماہ رمضان شریف کی 21، 23، 25، 27، 29ویں راتوں کو شب بیداری کریں۔ ان راتوں کو قیام، تلاوت، ذکر و درود میں گزاریں۔ اگر ذمہ میں قضا نماز باقی ہو تو قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ ان راتوں کے شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے، جیسا کہ مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان شریف کے آخری 10 میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ آخری 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں رات شب قدر ہیں۔ شب قدر کی علامت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات اکائی کی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری رات۔ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاعوں سے نہیں نکلتا، بلکہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ مذکورہ حدیث شریف میں جو شب قدر کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنا بالکل آسان ہو گیا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مذکورہ علامتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شب قدر کو تلاش کریں اور اس میں خوب دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کریں
अल्लाह ताला हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। शब कद्र को पोशीदा रखी क्यों गई, इसकी हिकमत क्या है? हजरत उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इस गरज से बाहर तशरीफ लाए ताकि हमें शब कद्र की इत्तिला फरमा दे, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए आया था ताकि तुम्हें शब कद्र की इत्तिला दूं, मगर फला फला शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से इसकी तयन मेरे जहन से उठा ली गई। क्या बईद है कि ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि आपस का झगड़ा इस कदर बुरा अमल है कि इसकी वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक से अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र की तयन उठा ली। यानी कौन सी रात लैलतुल कद्र है इसकी तखसीस तो हो गई थी, लेकिन इसको उठा लिया गया। शबे कद्र क्यों अता हुई? शबे कद्र अता किए जाने के बारे में कई रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत शमून की बहुत मशहूर और मारूफ है। एक और रिवायत है हजरत अली बिन उरवा से कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 शख्सों का जिक्र फरमाया जिन्होंने अल्लाह ताला की 80 बरस इबादत की और उनकी जिंदगी का एक लम्हा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी में नहीं गुजरा। आपने उन 4 शख्सों में हजरत अय्यूब, हजरत हुज़ैक़ैल, हजरत यूशा और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को यह सुनकर ताज्जुब हुआ तो जिब्राइल नाज़िल हुए और अर्ज किया, है हुजूर, आपकी उम्मत को उन लोगों की 80 साल की इबादत से ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला ने आप पर इससे बेहतर चीज नाजिल कर दी है और सूरह कद्र पढ़ी और ये कहा इस चीज से अफजल है जिस पर आपको और आपकी उम्मत को ताज्जुब हुआ। सूरह कद्र में अल्लाह ने फरमाया है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इस रात फरिश्ते और रूह आसमान से जमीन पर उतरते हैं। शबे कद्र में सारे फरिश्ते नाजिल होते हैं या उनमें से बाज, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन किराम के चंद अक़वाल हैं। बाज का ये कहना है कि सारे फरिश्ते नाजिल होते हैं और बाज का ये कहना है कि उनमें से बाज नाजिल होते हैं और बाज का ये कहना है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा के सारे फरिश्तों के साथ नाजिल होते हैं। नुज़ूल मलाइका के हवाला से हदीस पाक में जिक्र है जिसका माना यह है कि लैलतुल कद्र को जिब्रील अमी फरिश्तों के एक जम्मे गफीर के साथ जमीन पर उतरते हैं और मलाइका का ये ग्रोह हर उस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत और इल्तिजाए रहमत करता है जो खड़े या बैठे अल्लाह सुब्हानहु तआला के जिक्र में मशगूल होता है। एक रिवायत में है कि जब शब कद्र आती है तो हज़रत सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ वो फरिश्ते भी उतरते हैं जो सिदरतुल मुंतहा पर रहने वाले हैं और वो अपने साथ 4 झंडे लाते हैं। एक गुंबदे खजरा पर नस्ब करते हैं, एक बैतुल मुक़द्दस की छत पर, एक मस्जिद हराम की छत पर नस्ब करते हैं और एक तूरे सीना के ऊपर, और हर मोमिन मर्द औरत के घर पर तशरीफ ले जाते हैं और उन्हें सलाम कहते हैं। इस रहमत से शराबी, काते रहम और सूद खाने वाले महरूम रहते हैं। साहिब तफसीर रुहुल बयान तहरीर फरमाते हैं कि एक फरिश्ता ऐसा है जिसका सर अर्श के नीचे है और दोनों पांव 7 जमीनों की जड़ों में उसके 1000 सर हैं और हर सर आलमे दुनिया से बड़ा है और हर सर में 1000 चेहरे और हर चेहरे में 1000 मुंह, हर मुंह में 1000 जबानें, हर जबान से 1000 किस्म की तस्बीह व तमहीद पढ़ता है। हर जबान की बोली दूसरी जबान से नहीं मिलती। वो मुंह से जबान खोलता है तो तमाम आसमान के फरिश्ते उसके डर से सजदा रेज हो जाते हैं कि कहीं उसके चेहरे के अनवार उन्हें जला न दें। हर सुबह शाम उन तमाम मुंह से अल्लाह ताला की तस्बीह करता है। ये फरिश्ता शबे कद्र में जमीन पर उतरकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अहले ईमान रोजादार मर्द औरतों के लिए तुलुए फजर तक इस्तिगफार करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरिश्ते क्यों नाजिल होते हैं? आखिर वजह क्या है? जबकि फरिश्ते खुद तस्बीह व तकदीस और तहलील करने वाले हैं, क़याम रुकू सुजूद सारी इबादत से सरशार हैं।
پھر انسانوں کی وہ کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے زمین پر نازل ہوتے ہیں؟ آج یہ اس سلسلے میں چند باتیں ملاحظہ کریں تاکہ اس رات عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ محدثین کرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گر گرانا، اللہ سے معافی چاہنا، اپنی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور خوف خدا سے ہچکیاں لے لے کر رونا، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں، کیونکہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ گناہ کرتے ہیں نہ سوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے گنہگاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز مجھے تسبیح و تہلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علماء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خشوع اور خضوع سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اے انسانوں، تم عبادت گزاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو، آؤ اب ملائکہ کی مجلس میں خضوع اور خشوع سے عبادت کرو۔ فرشتوں کے نزول کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے استفسار کیا تھا اسے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو زمین میں فسق و فجور اور خوریزی کرے گا، لہذا اس رات میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اس رات میں عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوید سنائی، فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی تاکہ اس کے لیے یہ رات جا کر گزارے۔ تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھیں تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے کہا جائے یہی وہ ابن آدم ہیں جن کی خوریزیوں کی تم نے خبر دی تھی، وہی شر خاکی ہے جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی ہے، لیکن یہ اپنی طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لیے رات سجدوں اور قیام میں گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام عرض کریں گے، الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ اور لیلۃ القدر میں یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ رہی، دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، جہاں شب قدر میں شب بیداری اور عبادت کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، وہیں اس میں سستی برتنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے میں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں یعنی رمضان شریف کی طاق راتوں میں قیام تلاوت کا اہتمام نہ کیا تو اس کا نقصان بھی ملاحظہ فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے جس کا معنی یہ ہے جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث شریف سے یہ واضح ہو گیا کہ شب قدر میں غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کی عبادت کے لیے خوب تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی چند گھنٹوں کی عبادت کے بدلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کم نصیب ہے وہ شخص جو چند گھنٹے بھی اپنے رب کی حضور عبادت کے لیے قربان کرنے کو تیار نہ ہو۔ اگلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے تھے، اللہ تعالی نے اس امت پر کرم فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ کم وقت اور محنت بھی کم، لیکن ثواب میں لمبی عمر والوں سے بھی زیادہ انعام و اکرام کا صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہی ہے۔ اگر بندہ اس کے باوجود بھی غفلت برتے تو اس پر افسوس ہے۔ لیلۃ القدر میں خوب عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال دوست احباب کو بھی اس پر آمادہ کرو۔ انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر میں جاگنا
اپنی قسمت کو جگانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اس دعا کی کثرت کرو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہے۔ انشاءاللہ شب قدر کی برکت سے اللہ تعالی آخرت کی ساری پریشانیوں کو آسان فرما دے گا۔ میں دعا گو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔